الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق پہ آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 26 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، اور ہم نے انہی دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اب اس چیز کو ذرا بہت آسان لفظوں میں کر کے میں ریوائز کرواتی ہوں، کیونکہ یہ نہیں میں کہوں گی کہ ہم نے ذکر پہلی دفعہ کرنا ہے، کیونکہ تفسیر اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے اگر آپ سٹارٹنگ سے پڑھتے آ رہے ہیں تو آئیڈیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھی نبوت کا کس طرح سے انبیاء آئے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی تقسیم۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام سے اگر ہم شروع کریں تو مختصراً میں ذکر کرتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ ان میں سے جو یافس تھا اور حام اور سام، یہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور جو کنعان تھا وہ کافر تھا جو کہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ تو جب عذاب یعنی پانی زمین سے تھما تو کشتی جب کنارے لگی اور اس کے بعد سے جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تو جناب نوح علیہ السلام کی نسل آپ کے انہی تینوں بیٹوں سے چلی تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں وہ آپ ہی کی نسل سے تھے، یعنی وہ رسول کہ جن کا تعلق حضرت سام کی نسل سے تھا۔ آپ کے دوسرے 2 بیٹوں کی نسلوں میں مبعوث ہونے والے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر تک کی بات کریں، ان کے دور تک کی بات کریں تو آپ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے مزید آگے ڈویژن ہوئی، اور یہ 2 اعتبار سے تھی، ٹھیک ہے، اور یہ 2 اعتبار بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تھے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، تو حضرت اسماعیل کی نسل میں بنی اسماعیل میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل میں دیگر انبیاء کا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داود ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، تو یہ 3 کتابیں یہ بھی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ذکر کرتے ہیں مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں تخصیص کے ساتھ آپ کی نسل یا ذریت کے حوالے سے ہوا ہے، اور ان کا دور آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کثرت سے انبیاء نازل ہوتے رہے بنی اسرائیل میں، اور جو آخری نبی ہیں وہ بھی آپ ہی کی نسل میں سے تھے، وہ خاندان بنو اسماعیل میں سے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب پہلے نوح کا ذکر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضرت نوح کی نسل سے ہی تھے، پھر اس کے آگے مزید اللہ فرماتا ہے قفینا، پے در پہ بھیجے ہم نے، ایک کے بعد دوسرا، اور بعض اوقات اکٹھے انبیاء بھی جو مختلف علاقوں میں ایٹ دی سیم ٹائم اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر مزید رسول بھیجے، اور پھر ان کے پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور رسول کا ذکر تمہید کے طور پر آیا۔ موضوع کے اعتبار سے اصل میں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا مقصود تھا، جن کے پیروکاروں نے کیا کیا تھا، نہ صرف اپنے نبی کو اللہ کی توحید میں شامل کرتے ہوئے عقیدہ غلط گڑھ لیا کہ خدا ہونے کا درجہ دے دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے پیروکاروں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، اور اسلام میں رہبانیت سے اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جس کا ذکر میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ اسلام ضرور کہتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم،
ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کی گئی۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ دنیا میں ہی اپنا دل لگا کے دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، آخرت کی فکر کرو۔ لیکن میں نے ساتھ اچھے سے تمہید باندھی تھی کہ مومن جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن جو ہے اس کے پاس ایمان کی پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر میدان میں اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں۔ یہی کہا تھا نا اس لیکچر میں، اس کو اس لیکچر سے جوڑیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کیا رہبانیت کو ہی اصل دین سمجھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ایسا کرنا دین کا اصل میسج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر زندگی کے شعبہ جات میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کی اکثر مثال دیتی ہوں کہ جس بھی شعبے میں آپ جڑے ہوئے ہیں، جس بھی شعبے سے منسلک ہے، اس کو ان رولز کے مطابق کریں جو شریعت نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال واپس آتے آیت پر، اللہ فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی اور رحمت پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ رأفت دراصل وہ انسانی جذبہ ہے کہ جس کے تحت کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس انسان کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جذبہ رأفت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی کو اپنا درد بانٹتا ہے، اور کوئی انسان کسی کو اس کے درد کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ رحمت کا جذبہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انبیاء کے جن اصحاب نے پیروی کی، جنہوں نے دین قبول کیا اور اپنے انبیاء کی پیروی میں انہوں نے تغودو جاری رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان اوصاف سے مالا مال فرمایا۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بھی قرآن کریم میں ذکر ہوتی ہے نا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی مومنوں پر نہایت نرم دل ہیں اور شفیق ہیں۔ تو بالکل ساتھ ہی ذکر آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں۔ یعنی اس بات سے وہی بات ریلیٹ کریں جو ابھی پیچھے کی گئی تھی کہ انہوں نے رہبانیت کو دین سمجھ لیا تھا، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید ہم پر کچھ اور لازم نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اللہ کی رضا تلاش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نفس کشی کریں، ترک دنیا، رہبانیت، اور بغیر نکاح کے ہم زندگی بسر کریں۔ انہوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا، شاید یہی اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کی رضا کا راستہ نہیں تھا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا درست راستہ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ ایک ٹائٹل سیٹ کر لیا اپنے لیے رہبانیت کا، اور انہوں نے خود سے یہ لاہ عمل اختیار کیا کہ شاید اس کو نیکی کہتے ہیں اور اس طرح ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ انہی حضرت عیسیٰ کے فالوورز کی غلطی تھی نا کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ پھر کس طرح سے وہ اس تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ اگر ہم تقابل دھیان پڑھیں نا یا مطالعہ مذاہب پڑھیں تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عقائد کو غلط طریقے سے گڑھا، اور اپنے ہی عقائد میں وہ مزید کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ، اللہ، حضرت مریم، حضرت جبرائیل سے متعلق انہوں نے مختلف عقائد اختیار کر لے، اور یہ تمام کے تمام شرکیات ہیں۔ اور خالص توحید بھی بعض نے قبول کی، جس طرح ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر ملتا ہے، جو اس سے پہلے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اصل کتاب کو پڑھ رکھا تھا، اس کے فالوورز تھے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
اس کے بعد اگلی سلائیڈ کر لیتی ہوں آپ کے سامنے. ہاں جی. فما رعوها حق رعایتنا، اللہ فرماتا ہے کہ فما رعوها حق رعایتنا، پھر وہ اس کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. یعنی دراصل انسان کے لیے اپنے اوپر کوئی غیر فطری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لینا تو آسان ہے، مگر پھر ساری عمر اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے، اور یہی مشکل رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو پیش آئی. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر زنا کاریوں میں ملوث ہو جاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی وہ لوگ تھے جو خود کو راہب کہتے تھے، لیکن دراصل حقیقت میں شریعت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا، اور شاید اصل میں رہبانیت کے نام پر بھی یہ دبا بن چکے تھے، کیونکہ حقیقت میں راہب یہ کہلانے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے کہ خود کو پہلے ایک طرح سے سیٹل کیا کہ شاید یہی دین ہے، یہی دین کا پیغام ہے، حالانکہ میرا ایسا کوئی میسج نہیں تھا، اور پھر اس کو قائم کر کے اس کے بعد اس پہ رہے بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس پہ رہے بھی نہیں، یعنی کہ اس کو بھی صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کیا. یعنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اگر الگ ہوئے تھے دنیا سے تو اس کام کے تو رہتے، لیکن انہوں نے پھر اپنی فطرت، یعنی جو فطرتی پابندیاں اللہ تعالیٰ نے انسان پر لگائی نہیں ہیں، انسان خود لگائے گا تو پھر حرام کاموں میں ہی ملوث ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کا ان کو اجر دیا جو ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر ان پر ایمان لے آئے، ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، تو ان کا ان کو ضرور اجر دیا جائے گا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے. اب یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی اور اس کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جب چند صحابہ کرام نے یہ عہد کیا کہ اب کے بعد وہ کثرت سے روزے رکھیں گے، راتوں کو سوئیں گے نہیں، نکاح نہیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے سخت برہم ہوئے اور غصے کا اظہار کیا کہ میں کیا تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی نہیں ہوں؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہیں؟ تو کہا کیا میں ڈیلی روزہ رکھتا ہوں؟ کیا میں نے نکاح نہیں کیا؟ کیا میں سوتا نہیں ہوں؟ یعنی اصل میں جو دین ہے وہ اللہ کے نبی نے پیش کر دیا، اس کے علاوہ بنا کے کچھ کریں گے تو اپنی جان پر ظلم ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ہر چیز کی ایلیبوریشن قرآن کریم میں موجود ہے، اور ریلیکسیشن بھی. اس کے باوجود ہٹ کے چلیں گے تو پھر ان راہبوں کا جو حال ہوا تھا جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، وہی حال پھر انسان کا ہوتا ہے کہ پھر وہ انسانیت کے اعتبار سے اس قدر گر گئے کہ زنا تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جن میں وہ مبتلا ہو گئے، اخلاقی طور پر گر گئے. اللہ اسی لیے فرما رہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے جو ایمان لائے ان کو اللہ اجر دے گا، اور جو زیادہ ہے ان میں اکثریت ہے وہ فاسقوں کی ہی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب سمجھ آ رہی؟ وہ سارا ذکر کرنے کے بعد کیا ذکر ہوا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. اور تقوی وہی ہے جو قرآن میں حکم آتا ہے، تقوی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس لیے ذکر ہوا وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم لوگ اللہ کے رسول کے اسوہ کو دیکھو، آپ کی زندگی کے معمولات میں غور و فکر کرو اور ان کو اپنا مشعل راہ بناؤ. اپنی زندگیوں میں ویسا توازن پیدا کرو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھا. دیکھو انہوں نے ترک دنیا نہیں کیا،
آپ نے نکاح کیا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ نے بھرپور زندگی گزاری، اس کے باوجود آپ اپنی زندگی کی تمام توانائیاں اور تمام تر صلاحیتیں غلبہ دین کی جد و جہد کی نظر انہوں نے فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے تم پر بھی لازم ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے اسوہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے دوہرا حصہ ہے اجر کا، رحمت کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر میرے نبی پر ایمان لے اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو پھر تمہارے لیے دوہرا اجر ہے اللہ کی رحمت کا۔ اس کا ذکر سورۃ القصص میں بھی ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، آیت نمبر 54۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کو لے کر تم چل سکو گے۔ اس آیت میں یا تو وہ نور مراد ہے کہ جس کا ذکر آیت نمبر 12 میں ہو چکا ہے کہ اہل ایمان روز قیامت نور کے حالے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کہ پل صراط سے گزرتے وقت ان کو وہ نور عطا کیا جائے گا جن کی مدد سے آسانی سے چل کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس سے مراد وہ نور بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور ان کے اسوہ کو مضبوطی سے تھام لے، تو عملی زندگی میں اللہ ایسی روشنی عطا فرماتا ہے کہ جو انسان کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ خاص طور پر یہ کہ اگر ایکچول سنہ کو فالو کیا جائے تو پھر یہ رہبانیت جس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے، رہبانیت جیسی بدعت میں ملوث ہونے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت کی تفسیر دو اعتبار سے کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب جو اصل ناسخ دین پر چل رہے ہیں، جو کہ ناسخ شدہ دین کی پیروی کر رہے ہیں، جو انہوں نے خلط ملط کر رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت پر اب ان کا کوئی حق ہے، بالکل بھی نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم پچھلے کلام کو فالو کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر ذکر ہوا کہ یہ سارا کچھ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ فرماتا ہے یہ سارا معاملہ جو اب ذکر کیا گیا ہے، رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی تھی اس کے رد میں، یہ اس لیے ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ان کے لیے اب اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا، بلکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے راستہ تو اب بھی کھلا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے کہ وہ آئیں اور اسلام قبول کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن پر ایمان لیں اور اللہ کے فضل میں حصہ دار ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی وہ شخص، ایسا شخص جو کہ دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے اور اس نے اپنے دین کو خلط ملط کر رکھا ہے، وہ باطل بنیادوں پر کھڑے ہوئے ادیان میں سے کسی دین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، تو آج ہی اگر وہ ان تمام باطل عقائد کو رد کرے، چھوڑ دے اور دین اسلام کی راہ اختیار کرے، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لے، تو اللہ کے فضل کا حصے دار بن سکتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحدید تک اور پارہ نمبر 27 تک ہمارے تمام تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔